جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز گنڈا پور صاحب، معزز و محترم علماء کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں شریک محبان اہل بیت، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب ایک بار پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا، ان کے ذکر سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر سکیں اور اپنی قلب و روح کو پرسوز کر سکیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کے اوپر عمل کر سکیں، وہ سنت کہ جو امام علی مقام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میدان کربلا میں شہید ہوا، ان کی شہادت پر غم کا اظہار اور چشمان مقدس سے آنسوؤں کا بہنا تھا، تو اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک بار پھر ہم عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ پاک ہمارا جمع ہونا یہاں پر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور عمر بھر جب تک ہماری جسم میں سانسیں باقی ہیں تب تک تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پاک سے یوں ہی والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی رکھے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کائنات میں 4 تعلقات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ 4 طرح کے تعلق اللہ پاک نے انسان کو اس کائنات میں عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک تعلق کے کچھ حقوق ہیں جو وہ عمر بھر ادا کرتا رہتا ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہی وہ 4 تعلق اور ان سے متعلق حقوق ہیں جن کی بجا آوری میں انسان سے انسان کامل کا سفر طے کر جاتا ہے۔ وہ 4 حقوق کیا ہیں؟ وہ 4 تعلق کیا ہیں؟ ان میں سے ایک تعلق انسان کا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، اور اس کے کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے۔ دوسرا تعلق انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے۔
تیسرا تعلق انسان کا اس کائنات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے۔ اور پھر چوتھا تعلق اسی انسان کا اس کائنات کے ساتھ ہے جو اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ 4 طرح کے تعلق ہیں، اور پھر ان 4 طرح کے تعلق، ان کے کچھ حقوق ہیں جن کی بجاوری میں انسان عمر گزارتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک اس کو ایک عام انسان سے اٹھا کر انسان کامل یا مرد مرتضی کے مقام پر فائز فرما دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یوں تو یقیناً ان 4 تعلقات اور ان سے متعلق حقوق کی بجاوری میں پوری عمر صرف ہوئی، تبھی تو اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا۔ لیکن حاضرین گرامی، جو میں توجہ اس امر کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ یوں تو پوری عمر ان 4 تعلقوں کی بابت حقوق کی ادائیگی میں صرف ہوئی، لیکن معرکہ کربلا وہ موقع ہے کہ جہاں پر امام عالی مقام نے ان 4 تعلقات سے متعلق حقوق کو کما حقہ بدرجہ اولا ایک مقام پر اکٹھے ادا فرما دیا۔ یہ 4 حق اس ایک موقع پر میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اکٹھے ادا فرما دیے، اور یوں ادا فرمائے کہ راہ مرتضیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرما دیا جو پچھلے 1400 سال تک پھر کسی کو نہ دیا اور نہ قیامت تک پھر کسی کو عطا فرمائے گا۔ حاضرین گرامی، آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ 4 حقوق قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیسے آیا، اور امام عالی مقام نے کس انداز میں وہ حق میدان کربلا میں معرکہ کربلا میں ادا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے متعلق جو تعلق ہے اس کی حق کی ادائیگی کے حوالے سے قرآن مجید یوں گویا ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت سے جو بندگی کا تعلق ہے انسان کا، ذرا غور کریں اس پہ، وہ کیا ہے؟ یوں تو عمر بھر انسان عبادات کے ذریعے جو اس کو احکام شریعت میسر آئے ہیں ان پر بجاوری کے ذریعے عمل پیرا ہونے کے ذریعے وہ عمر بھر بندگی کرتا رہتا ہے، اس کی بندگی کا سفر جاری رہتا ہے، اور وہ ہر کوئی کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، وہ لازماً بندگی بجا لاتا ہے۔ لیکن حاضرین گرامی، یوں تو ہر کوئی بندگی کرتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ بندگی کیا ہے جو عام بندگی سے جدا ہو جاتی ہے؟ اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو احکام شریعت ایک مسلمان کو میسر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور حکم جو اس تک پہنچتے ہیں، اس کو بجا لانا بندگی ہے۔ اور اعلیٰ بندگی یہ ہے کہ جب وہ ان احکام کو بجا لائے، اس کے دل میں کوئی بوجھ نہ ہو، وہ ان احکام پر عمل کرتے ہوئے دل میں گھٹن اور تنگی محسوس نہ کرے، کوئی بوجھ محسوس نہ کرے، بڑھ چڑھ کر بغیر کسی بوجھ کے ان احکام کی بجاوری میں مصروف ہو جائے،
تو اس کو اعلیٰ بندگی کہتے ہیں. اعلیٰ بندگی تو شیوا ہے صالحین کا. پھر وہ کون سی بندگی تھی جو میدان کربلا میں امام عالی مقام نے نبھائی تھی؟ حاضرین گرامی، وہ فقط بندگی نہ تھی، وہ اعلیٰ بندگی نہ تھی، وہ بندگی کا کمال تھا. وہ بندگی کا کمال کیا ہے؟ اعلیٰ بندگی تو یہ ہوئی کہ عمل پیرا ہوتے وقت دل میں کوئی گھٹن کا احساس نہ ہو. تو بندگی کا کمال کیا ہے؟ بندگی کا کمال یہ ہے کہ گھٹن کا احساس تو دور کی بات ہے، جب منشاء یار سمجھ آ جائے تو انسان دیوانہ وار اس کی طرف عمل پیرا ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. یہاں منشاء یار سمجھ آئے، وہاں امام عالی مقام خانوادہ رسول کو لے کر کربلا کی طرف چل پڑتے ہیں. یہاں پر حکم پر عمل کرتے ہوئے بوجھ نہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے جنون ہو جاتا ہے، اس سے عشق ہو جاتا ہے. اسے بندگی کا کمال کہتے ہیں. حاضرین گرامی، بندگی کا ایک حق ہے جو عام انسان ادا کرتا ہے، پھر اعلیٰ درجے پر ادا کرے تو اسے کہتے ہیں کہ صالحین نے بندگی کا حق ادا کر دیا. اور جب امام بندگی کا حق ادا کریں تو نہ عام بندگی ہو سکتی ہے نہ اعلیٰ بندگی ہو سکتی ہے. وہ پھر بندگی کا کمال ہی ہوگا کہ جس میں دل کو بوجھ یا تنگی تو پیچھے رہ جاتی ہے، پھر وہ منشاء یار سے پیار ہو جاتا ہے. یہاں بس لب بھی ہلنے نہیں پاتے، وہ اس نگاہ کی منشا سمجھ جاتا ہے اور پھر اس راہ پر دوڑ پڑتا ہے. چل کے بھی نہیں جاتا، پھر دوڑ پڑتا ہے. اسی کو بندگی کا کمال کہتے ہیں. ذرا وہ منظر دیکھیے کہ کربلا معلی سے پہلے مدینہ المنورہ سے روانہ ہو رہے ہیں. جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. صحابہ کرام امام عالی مقام کو روک رہے ہیں کہ نہ جائیں. اچھا خود جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، خانوادے کو نہ لے جائیں. پھر مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے. ہر شے نگاہ کے سامنے ہے، پھر بھی آپ کے قدم لرزاں نہیں ہوتے. آپ اسی طرح اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا کی طرف گامزن رہتے ہیں. خبر ہے، بچپن سے سن رکھا ہے، مصطفیٰ کی زبان سے سن رکھا ہے کہ میدان کربلا میں کیا ہوگا. اس لیے تو اس منشاء یار کو بچپن سے جانتے تھے. جانتے تھے علی اصغر بھی کٹے گا، جانتے تھے علی اکبر بھی شہید ہوگا، جانتے تھے خانوادے کی بیویوں کے ساتھ کیا ہوگا. پھر بھی امام عالی مقام کی اس حکم سے، منشاء یار سے محبت کا عالم یہ تھا کہ خانوادے کو لیے کربلا کی جانب، اس مقتل کی جانب دوڑے چلے جا رہے ہیں. کیوں کہ یہ حکم ہے مصطفیٰ کا، یہ منشا ہے خدا کی. یہاں صرف میں نے قربان نہیں ہونا، اسی میدان میں میں نے اپنے علی اصغر کو بھی لوٹانا ہے، یہاں علی اکبر کو بھی لوٹانا ہے، یہاں امام حسن کے شہزادوں کو بھی لوٹانا ہے. یہاں پر سرون نیزے پہ بھی چڑھنا ہے. یہ سب جانتے ہیں، پر منشاء یار سے پیار ہے. اس لیے کسی نقصان کا خیال نہیں آتا، اپنے خانوادے کے لٹنے کٹنے کا خیال نہیں آتا. بس ایک جنون ہے، وہ جنون ہے کہ منشاء یار ہے، کہیں ادا کرنے میں دیر نہ ہو جائے. تو یوں امام عالی مقام نے بندگی کا بدرجہ کمال حق ادا فرما کر میدان کربلا میں اللہ رب العزت کے ساتھ اس تعلق کا حق ادا کر دیا. دوسرا تعلق حاضرین گرامی، میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کا اپنی ذات سے متعلق ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر کرو، تم پر تمہاری جانوں کا حق ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ دوسرا تعلق ہے جو کسی بھی انسان کا اپنی ذات کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور پھر وہ اس جان اور ذات اپنے نفس کے حقوق ادا کرتا ہے۔ عموماً جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کی جان کے کئی طرح کے حقوق ہیں اس پر جو وہ ادا کرتا ہے۔ خوراک کا حق ہے، وہ روزگار کماتا ہے، اپنا پیٹ پالتا ہے تو اپنی جان کا خوراک کا حق ادا کرتا ہے۔ اپنے جسم کو اچھا لباس پہنانا یہ اس کی جان کا حق ہے۔ اپنے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ اس کی جان کا اس پر حق ہے۔ اپنے لیے اچھی صحبت تلاش کرنا یہ اس کے لیے اس کی جان کا حق ہے۔ یوں پوری زندگی بہت سارے حقوق اس کی جان کے ہیں جو ادا کرتا رہتا ہے۔ یہ تو اس کی ظاہری جان اور نفس کے حق ہے۔ اسی طرح اسی جان کا کچھ باطن بھی ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اور اس سے متعلق پھر رمضان میں روزے رکھنا، اپنی روح کو پاکیزہ کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، نمازیں پڑھنا، قرآن مجید میں کوئی تلاوت کرنا، گریہ وزاری کرنا، مناجات کرنا، اپنی روح کو پاک کرنا، اپنے افکار کو سچا اور ستھرا کرتے رہنا، یہ بھی اس کی جان کا حق ہے۔ تو یہ عام انسان تو یوں ادا کرتا رہتا ہے حقوق۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عام بندگی ہے، ایک اعلیٰ درجے کی بندگی ہے اور ایک کمال درجے کی بندگی ہے، اسی طرح انسانوں میں مختلف طبقات ہیں۔ کوئی اپنی جان کا حق فقط خوراک اور لباس تک سمجھتا ہے، کوئی جان کا حق اچھی صحبت کے تلاش کرنے تک رکھتا ہے، اور پھر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، طہارت، پاکیزگی، عبادت، ریاضت، روزہ یہ بھی میری جان کا حق ہے۔ کوئی اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرتا ہے، اور پھر جو عارف ہو جاتے ہیں، جو کامل ہو جاتے ہیں، جو خدا کی رمز آشنا ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سارے حقوق جان کے چھوٹے ہیں۔ اس جان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس جان کو، اس نفس کو مقام رضا پر فائز کر دیا جائے۔ یہ اس جان کا سب سے اعلیٰ اور آخری حق ہے۔ حاضرین گرامی، امام عالی مقام عمر بھر اپنے نفس کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرتے رہے، لیکن یہ جان گئے تھے کہ اس جان کا سب سے اعلیٰ حق اور سب سے عرفہ حق، سب سے آخری حق یہ ہے کہ اس نفس کو اس مقام رضا پر فائز کر دیا جائے جو صبر سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس میدان کربلا میں صبر کی تمام حدیں پار فرما لی اور اس جان کو مقام رضا پر فائز فرما دیا، تو اس میدان کربلا میں اس جان کا آخری حق بھی ادا فرما دیا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ جان کا حق تھا جو صبر سے آگے مقام رضا تک لے جا رہا تھا۔ اور اس ذرا منظر کو چشم تصور سے دیکھیں کہ جب خانوادہ رسول یزیدی افواج سے گھرا ہوا تھا، خانوادہ رسول کے شہزادے شہید ہوتے جا رہے تھے، وہ کربلا کا ریگزار لہو لہان تھا، وہاں پر ذرا دیکھیے چشم تصور سے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی نگاہیں بھی جمی ہوں گی، امام عالی مقام پر سیدنا علی المرتضیٰ کی نگاہیں بھی جمی ہوں گی امام عالی مقام پر، اور پھر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں بھی امام عالی مقام پر جمی ہوں گی۔ وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ صبر کی انتہا تو میرے شہزادے نے چھو لی ہے، اب کب اپنے نفس کا حق ادا کر کے مقام رضا پر فائز ہوتا ہے۔ جب سیدنا علی اصغر کا چھوٹا لاشا
لہو لہان امام حسین اٹھا کر لاتے ہوں گے، وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہوں گی میرے بیٹے میرے دودھ کی لاج رکھنا، بس کچھ اور دیر کا صبر ہے، تو رضا پر قائم ہونے والا ہے۔ جب وہ سیدنا علی اکبر کا جوان لاشا تھام کے لاتے ہوں گے، مولا علی شیر خدا کہتے ہوں گے میرے بیٹے بس کچھ اور صبر، بس ابھی تو مقام رضا پر قائم ہونے والا ہے۔ اور جب وہاں پر پانی بند ہو گیا، جہاں پر شہزادے شہید ہوتے جا رہے ہیں، کوئی ظاہری امید نظر نہیں آتی، اور یزیدی چاہتے ہیں کہ یہ اب ہم سے مدد مانگے، وہاں پر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں بھی جمی ہوں گی اور کہتی ہوں گی اے میرے حسین، تجھے اس تاجداری کا واسطہ جو تیرے خون میں ہے، ان کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، بس کچھ اور دیر کا صبر ہے، تو رضا کے مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ اور یوں امام عالی مقام نے اپنی جان کا وہ آخری حق بھی ادا فرما دیا اور صبر سے آگے بڑھ کر مقام رضا پر فائز ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے، بڑی بڑی ہستیاں صبر کا دامن اس سے آگے جانے سے پہلے چھوڑ بیٹھتی ہیں، اور وہ امام عالی مقام تھے۔ وہ خون بھی کوئی اور تھا، وہ تربیتیں بھی کوئی اور تھی، وہ گود بھی کوئی اور تھی، وہ تعلیم بھی کچھ اور تھی، جس نے ان کو یہ ساری منازل طے کروا کے مقام رضا پر فائز فرما دیا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ دوسرا حق تھا جو امام عالی مقام نے ادا فرما دیا۔ تیسرا حق انسان کا دوسرے انسانوں سے متعلق ہے، جو ہر انسان اس پر واجب ہے، فرض ہے، وہ ادا کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ وہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور ظلم اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ پاک نے دیگر انسانوں کے حقوق ڈیفائن فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ حاضرین گرامی، آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ تیسرا حق میدان کربلا میں دیگر انسانوں سے متعلق کیسے ادا ہوا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب خلفائے راشدین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قائم کردہ نظام عدل، نظام سیاست، نظام معیشت، نظام معاشرت، اس نے تہوبالا یزید نے کر دیا۔ لوگوں کی بے دریغ جانیں لی جانے لگیں، کرپشن کا بازار گرم تھا، خوف و ہراس کی سی کیفیت تھی، اور یہ بدبخت طاقت کو حق سمجھتا تھا، حیا کا فقدان تھا، بے حیائی عام ہو گئی تھی، اس کو اور رواج دیا جا رہا تھا، اسلامی شاعر اور اقدار کا مذاق اڑایا جاتا تھا، یہاں تک کہ اس بدبخت ملعون یزید نے کعبۃ اللہ کے خلاف تک پر بھی منجنیق سے پتھر برسا کر آگ لگا دی تھی، اس کے اندر پڑے تبرکات بھی جل گئے تھے، مدینہ المنورہ کے اندر ہزارہا صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، صحابیات اور عورتوں کو شہید کیا گیا، اور ایک کثیر تعداد میں جانیں لی گئیں۔ آج بھی جنت البقیع میں ایک پورا حصہ صرف ان شہداء کا ہے کہ جن کو اس موقع پر شہید یزید کی افواج نے کیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان ہوئی، نہ جماعت ہوئی، ہر شے معطل رکھی، ہر وہ شے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، یہ اس کا ختم کرنے لگ گیا۔ لوگ خوف زدہ تھے، کوئی اس کے آگے اونچی آواز میں بول نہ پاتا تھا، ہر کسی کو اپنی جان کا خطرہ تھا،
یہاں تک کہ تاریخ کی کتب اور حدیث کی کتب میں آیا ہے، کئی بڑے بڑے صحابہ کرام جلیل القدر وہ کانوں میں سرگوشیاں کرتے کہ کہیں یزید کی افواج نہ سن لے اور ہمارے خلاف کوئی بڑے فیصلے نہ ہو جائیں۔ یوں خوف کا عالم تھا، کسی میں ہمت نہ تھی کہ یزید کے سامنے آواز بلند کر سکے۔ انہی حالات پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کھڑا ہے خاموش ہر کوئی یزید وقت کے آگے، کھڑا ہے خاموش ہر کوئی یزید وقت کے آگے، اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے۔ تو یہ ماحول تھا کہ کوئی اپنی زبان نہیں کھولتا تھا، مگر ہر ایک کی خاموش نگاہ اس شہزادہ رسول پر تھی کہ یہی خانوادہ ہے، بس یہی لہو ہے جو اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ تو وہ اس وقت کے لوگ پسماندہ حال، خوف زدہ، اس خوف کے ماحول میں امام حسین نے علم حق بلند فرمایا، یزید کو چیلنج کیا، اس کی بیعت سے انکار کیا، اور پھر اس کو علل اعلان غلط کہا، اسے کہا تم کرپٹ ہو، اسے کہا تم قاتل ہو، اسے کہا تم دین دشمن ہو، تم بے حیا ہو، تم اسلام کی اقدار کے ختم کرنے والے ہو، اس کو علل اعلان کہا، ہر جگہ چیلنج کیا، اس کے لوگوں کو چیلنج فرمایا۔ تو حضرین گرامی، یہی وہ چیلنج تھا جو امام عالی مقام کو اپنے خانوادہ رسول کے ساتھ میدان کربلا تک لے گیا، اور وہاں پر پھر وہ معرکہ کربلا بپا ہوا، اور اس معرکہ کربلا میں جس طرح شاہانہ انداز میں امام عالی مقام نے اپنی اور اپنے خانوادے کی جانوں کے نذرانے پیش کیے، یوں آپ نے ان دوسرے انسانوں کا حق بھی میدان کربلا میں ادا فرما دیا۔ کوئی کسی کا حق وقت دے کے ادا کرتا ہے، کوئی کسی کا حق مال دے کے ادا کرتا ہے، کوئی کسی کا حق جان دے کے ادا کرتا ہے۔ ایسا بھی کسی نے حق ادا کیا ہوگا امت کا کہ اپنی جان بھی دی، اپنے شہزادوں کی جان بھی دی، اور یہاں تک کہ خانوادہ رسول کے اور آپ کے احباب کے 72 تنوں کی جان دی، اور یوں جان دی کہ وہ خود تو شہید ہو گئے، یزید اپنا تخت بچا کر بھی ہار گیا، امام عالی مقام شہید ہو کر بھی فتح یاب ہے۔ اسی لیے آج ہر کوئی حسین حسین کرتا ہے اور یزید کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے۔ حضرین گرامی، یوں امام عالی مقام نے یہ تیسرا حق جو کہ دوسرے لوگوں سے متعلق تھا وہ بھی میدان کربلا میں عطا فرما دیا۔ چوتھا حق جس کا میں نے تذکرہ کیا، وہ حق انسان کا اس کائنات سے متعلق ہے۔ کائنات کے بھی جس میں ہم رہتے بستے ہیں، اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، جس طرف ہمارا کبھی دھیان نہیں جاتا۔ اللہ پاک نے ان 4 تعلقات کے ساتھ پیدا فرمایا، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور بے شک روز و شب کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور ہجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں کار فرما اس کی عظمت اور حسن کے جلووں میں فکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی،
یہ وہ چوتھا حق ہے جس کی طرف قرآن مجید نے توجہ مبذول کروائی. آئیے دیکھیے یہ چوتھا حق امام عالی مقام کیسے ادا فرما رہے ہیں. تین تو سمجھ آ گئے کہ بندگی کا حق بھی کربلا میں ادا کیا، امام عالی مقام نے اپنی ذات کا حق بھی ادا کیا، اور امام عالی مقام نے دیگر انسانوں کا بھی ان کی مدد فرما کر حق ادا کیا. کائنات کا حق کیسے ادا کر دیا. حاضرین گرامی، اس کائنات پر ذرا غور کیجئے. اللہ پاک نے اس کائنات کی بنیاد متضاد رویوں پر، جذبات پر، متضاد رویوں، جذبات اور اشیاء پر رکھی ہے. مثال کے طور پر رات ہے تو اس کے مد مقابل دن ہے، اندھیرا ہے تو اس کے مد مقابل روشنی ہے، کہیں بدبو ہے اس کے مد مقابل خوشبو ہے، کہیں جہالت ہے تو اس کے مد مقابل علم ہے، کہیں ظلم ہے تو اس کے مد مقابل امن ہے، کہیں استحصال ہے تو اس کے مد مقابل استحکام ہے، کہیں نفرت ہے تو اس کے مد مقابل محبت ہے، کہیں گمراہی ہے تو اس کے مد مقابل ہدایت ہے، اور پھر کہیں نمرود ہے اس کے مد مقابل ابراہیم ہے، کہیں فرعون ہے اس کے مد مقابل موسیٰ ہے، اور کہیں یزید ہے اس کے مد مقابل امام حسین ہے. تو بات سمجھ کیا آئی کہ کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کے مد مقابل اللہ پاک نے کچھ پیدا نہ فرمایا ہو. تو بات سمجھ آئی کہ اللہ پاک کا کائنات کا نظام ہی یہی ہے کہ وہ ایک شے پیدا فرماتا ہے اور پھر اس کے مد مقابل اس کا اپوزٹ پیدا فرماتا ہے. یوں نظام چلتا ہے. اگر نظام ڈسٹرب ہو جائے تو کائنات کا کام رک جائے گا. تو اس نے نظام کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. تو کائنات میں ہر شے جو نیگیٹو ہے اس کا پوزیٹو نہ آئے تو کائنات کا کار رک جائے. حاضرین گرامی، تاریخ میں جو شے نیگیٹو تھی خدا نے اس کا پوزیٹو پیدا فرمایا. جب اس دور میں یزید جو کہ نیگیٹیوز کی جمع تھی جب وہ پیدا ہوا اور ہر شے غلط ہونے لگی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ پھر اس کا پوزیٹو نہ آتا. اس لیے امام عالی مقام نے یزید کے مد مقابل آ کر ایک بار پھر کائنات کو اس کے کار سے نہ رکنے دیا اور نظام کائنات کو بچا لیا. کیونکہ جس طرح اندھیرا تھا تو روشنی نے آنا تھا، روشنی نہ آئے تو اندھیرا برقرار رہے اور کائنات کا نظام تو بالا ہو جائے. وہاں پر نمرود تھا تو ابراہیم نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا. وہاں پر فرعون تھا تو موسیٰ نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا. تو جب یزید تھا تو حسین نے آنا تھا کیونکہ کائنات کا نظام چلنا تھا. یوں امام عالی مقام نے جہاں پر ابدیت کا حق ادا کیا، جہاں پر اپنی ذات کا حق ادا کیا، جہاں پر دیگر انسانوں کا حق ادا کیا، وہاں پر ہی میدان کربلا میں امام عالی مقام نے اس کائنات کا حق بھی ادا کر دیا. حاضرین گرامی، وہ بدبخت یزید بربریت کا استعارہ تھا اور امام عالی مقام انسانیت کی پہچان ہے. وہ بدبخت خیانت کا نمائندہ تھا، امام عالی مقام امانت کی نمائندہ ہیں. یزید ظلم کا نمائندہ تھا، امام عالی مقام عدل کی پہچان ہے. یزید جبر کا نمائندہ تھا، امام عالی مقام سراسر وفا ہے. یزید سراسر جفا تھا، امام عالی مقام سراسر وفا ہے. یزید مطلق العنانی کا
नाम था। इमाम हुसैन मसावात इंसानी का नाम है। यजीद हक तलफी का नाम था। इमाम हुसैन हक देने का नाम है। यजीद जान लेने का नाम था। इमाम हुसैन जान देने का नाम है। यजीद नफरत का नाम था। इमाम हुसैन मोहब्बत का नाम है। यजीद हक तल्फ करता था। इमाम हुसैन हक दिया करते थे। यजीद दीन इस्लाम और मुस्तफा का दुश्मन था। इमाम आली मुकाम इस दीन को बचाने वाले और मुस्तफा के शहजादे थे। ये वो फर्क था, ये दो ऑपोजिट्स थी जिससे निजाम हमेशा से चल रहा है, आइंदा चलता रहेगा। हाज़रीन गिरामी, यही वजह है इन्हीं कुर्बानियों का तसलसल, जो कि ये वाक़या करबला बपा होने से पहले भी इसकी खबर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थी और आपने कईयों को अता फरमा दी थी। ये वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इल्म में था। ये कुर्बानियों की दास्तान भी पहले इल्म में थी। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले बैत पाक को कुरान मजीद में जो मुकाम अता फरमा दिया, और फिर अहले बैत पाक की मोहब्बत जिस तरह कुरान मजीद के अंदर आपने हर मुसलमान पर वाजिब नहीं फर्ज करार दे दी। यही वो वजह है कि आपकी ये कुर्बानियों की दास्तां, जो कि क़यामत तक कोई इन कुर्बानियों की खाक तक भी नहीं पहुंच पाएगा। हाज़रीन गिरामी, आइए अब मैदान करबला के इस वाक़े पर थोड़ी बात कर ले। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी एक हदीस है, जिसे इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने और दीगर मुफस्सिरीन ने भी इसका हवाला दिया है। वह हदीस ये है कि सहाबा कराम ने से सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन इरशाद फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रोज ख्वाब देखा कि बनु उमैया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर मुबारक पर बैठी हुई है। आप बेदार हुए, आपका दिल बोझल था कि मेरे मिंबर पर बनु उमैया क्यों बैठी हुई है। तो आपके दिल में जब बोझ आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयात नाजिल फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अब ख्वाब देखा है बनु उमैया का मिंबर पर बैठना, बोझ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अथर पर है कि बनु उमैया मेरे मिंबर पर क्यों बैठी है, और अल्लाह पाक उस दिल का बोझ हल्का फरमाने के लिए वो आयात नाजिल फरमा रहा है जो अमूमन हम रमजान की वो रात लैलतुल कद्र के हवाले से सुनते हैं। इसका आपस में कनेक्शन क्या है? फिर दीगर ताबईन इस हदीस को आगे बयान करते हुए नकल करते हैं कि जब बनु उमैया का दौर सल्तनत मुकम्मल हुआ, हमने गिनती की तो उनका कुल दौर हुकूमत 1000 माह का था, जिससे वो कहने लगे कि हमें इन आयात की ये तफसीर समझ आ गई कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रात लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात 1000 माह पर भारी है, आप क्यों दुख फरमाते हैं। यानी फरमा रहा है कि भले उमैया 1000 माह हुकूमत कर ले, पर आपको मैंने वो एक कदर वाली रात अता कर रखी है। अब यहां तक तो उस हदीस का मौजू है। हजूर शेखुल इस्लाम यहां पर बयान फरमाते हैं कि मेरी यहां से आगे विजदानी तफसीर है। फरमाते हैं कि यहां बात हो रही है बनु उमैया के 1000 माह की, तो रमजान की लैलतुल कद्र का जिक्र कैसे आ गया? अगर वो 1000 माह बनु उमैया के हैं
تو رمضان کی لیلۃ القدر سے وہ کیسے بوجھ اترے گا؟ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب وہ 1000 ماہ کا ذکر بنو امیہ کا ہے تو وہ قدر والی رات بھی شب عاشور ہے۔ فرمایا کہ بھلے بنو امیہ 1000 ماہ حکومت کر لیں، استحصال کر لیں، ظلم کر لیں، جانے لے لیں، اے میرے محبوب میں نے ایک ایسی شب عاشور بھی رکھی ہے جس رات تیرا شہزادہ اس شان سے مقتل کی طرف چلے گا کہ وہ 1000 ماہ کا ظلم ختم ہو جائے گا، وہ 1000 ماہ کی داستان راکھ ہو جائے گی، بس اس رات سے آگے فقط تیرے نواسے کا نام رہے گا، حسینیت کا نام رہے گا، یزیدیت خاک میں ہو جائے گی، فقط تیرے دین کا نام رہے گا، تیرے نواسے کا نام رہے گا۔ تو آج وہ شب عاشور، وہ قدر والی رات، حضرین گرامی یاد رکھیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے، پھر ایک ایک آیت کے ساتھ ساتھ ظاہری معنی ہے اور ساتھ ساتھ باطنی معنی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب لیلۃ القدر کی حوالے سے، رمضان کی اس رات کے حوالے سے اس سے معنی اخذ کرتے ہیں تو وہ معاذ اللہ غلط ہے یا یہ غلط ہے۔ اس کے کئی مطالب ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی مطلب ہے جس کا آج ہم نے ذکر کیا۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ قدر والی ذات ہے کہ جس ذات نے 2 کرداروں کو ڈیفائن کر دیا، ایک کردار اور سوچ کو یزیدیت کا نام دے دیا، دوسرے کردار اور سوچ کو حسینیت کا نام دے دیا۔ قیامت تک جب جب کوئی حق کے لیے کھڑا ہوگا، حق کی بات کرے گا، اس کے لیے قربانی دے گا، اس کو حسینیت کا پیروکار کہا جائے گا، اسے حسین کا پیروکار کہا جائے گا، اور قیامت تک جو جب جب ظلم ڈھائے گا اس کو یزید کا پیروکار کہا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بنو امیہ کے وہ 1000 ماہ جس میں یہ مظالم ڈھائے گئے تھے، تاجدار کائنات کے دین متین کے ساتھ مذاق اڑایا گیا تھا، قدروں کا استحصال کیا گیا تھا، وہ 1000 ماہ کی بری عادات امام عالی مقام اور خانوادہ رسول کی قربانیوں نے ایک رات میں سیدھی کر دی، ایک رات میں وہ کالی گھٹا چھٹ گئی اور دین کا پھر سے اجالا ہو گیا۔ حاضرین گرامی، یہ سچ ہے، وہ اس لیے کہ اگر قرآن مجید کا بھی پچھلا موضوع رکھا جائے کہ قرآن مجید اترا اس رات میں، تو حاضرین گرامی قرآن مجید تو اترا سمجھایا حسین نے۔ قرآن نے کیا کہا؟ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، قرآن نے کہا محکوم کے ساتھ کھڑے ہو، قرآن نے کہا کمزوروں کا سہارا بنو، بے سہاروں کی داد رسی کرو۔ یہ سب احکام قرآن میں ہیں، یہ سکھایا اور سمجھایا کس نے؟ امام عالی مقام میں شب عاشور میں سمجھا دیا۔ اور حاضرین گرامی، جو کچھ اس رات بیتا اس پر گواہی پھر صبح سر انور حسین نیزے پر پھر قرآن تلاوت کر کے دے رہے تھے۔ کیوں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی؟ اس کا کنیکشن اسٹیبلش کرے نا، کہ رات بھر قرآن سمجھاتے رہے اور پھر صبح پڑھ کر سناتے رہے اور یہ بتاتے رہے جو رات کیا تھا وہ یہ ہے قرآن جسے کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ اللہ پاک نے جن کی محبت کو ہم پر واجب کر دیا۔ آیت کریمہ میں جو میں گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی، میں اختتام کی طرف آ رہا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ فرما دیجئے میں تم سے اجرت میں کچھ نہیں مانگتا مگر میری قرابت اور اللہ کی قرابت سے محبت چاہتا۔ حاضرین گرامی، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں
کہ اللہ پاک ان کی محبت پھر اہل ایمان پر کیوں فرض نہ کرے. امام شافعی کے کچھ اشعار پڑھ کے پھر بات ختم کرتا ہوں، جس میں انہوں نے اس محبت کا تذکرہ کیا اور ہمارے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ محبت کرنی ہے تو یہ ہستیاں اس محبت کی اہل ہیں. ہر محبت ان کے قدموں پہ نچھاور ہے، انہی سے محبت کرو. اور محبت میں کوئی حد نہیں ہے، مر مٹ کے محبت کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے امام شافعی فرما رہے ہیں آپ سے محبت کرنا اللہ کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا ہے، جسے اس نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے. اور آپ کے لیے یہ عظیم مرتبہ ہی کافی ہے کہ آپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو شخص آپ پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. آپ کو عظمت دینے کے لیے اللہ نے اور کیا کرنا ہے کہ نماز کے اندر آپ پر درود پڑھنا اللہ نے فرض کر دیا ہے. اور کوئی آپ سے بغض رکھ کر آپ پہ درود نہ پڑے، قیامت تک ہر نماز پڑھتا رہے، اس کی نماز ادا ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے. تو حضرین گرامی، آج کی رات کا بھی سبق ہمیں یہی ہے کہ اہل بیت پاک کی زندگیوں سے دو طرح کے تعلق رکھو. ایک تعلیم کا کہ جو سلیقہ جینے کا آپ نے ہمیں سکھا دیا، غیرت مندی کا رستہ دکھا دیا، حریت سے جینے کی راہ دکھا دی، خوف سے جھکنا منع فرما دیا کہ ہر خوف میں نہ ڈر ہو کے جیا کیسے جاتا ہے یہ سکھا دیا، ظالم کے آگے ڈٹ کے کھڑا کیسے ہوا جاتا ہے یہ سکھا دیا، آپ نے مظلوم کا سہارا بننا سکھا دیا، حق کے لیے ڈٹ کے مر جانا سکھا دیا، لیکن ظالم کے آگے نہ جھکنا آپ نے اپنے عمل سے سکھا دیا. اور دوسرا تعلق محبت کا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ آپ نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں، نہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے محبت واجب اور فرض دی ہے. آپ کی ہستیاں ہیں ہی محبت کے قابل. بات ختم کرتا ہوں. سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان کے 3 درجے بیان کیے. ایمان کے 3 درجے کہا. سب سے کمزور ایمان فرمایا، سب سے کمزور ایمان یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے مراد ایمان تقلیدی ہے، یہ کہ دیکھا دیکھی کی محبت. کہا کہ لوگ اس سمت جاتے ہیں تو اسی سمت لگ پڑو، اپنے ایمان کو اسی طرف ڈال دیا، جہاں زمانہ جا رہا ہے اسی سمت چل پڑے، دیکھا دیکھی میں، بھیڑ چال میں. کہا یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے، اور سب سے زیادہ حملے بھی اسی پر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے. اس نے زمانے کو دیکھا کس طرف جاتا ہے، بس اسی سمت چل پڑا. زمانے کو دیکھا 4 سوال کرتا ہے، 5واں اس نے بھی جوڑ دیا بیچ میں. تو کمزور ایمان ہے. کہا اس سے بہتر، مگر پھر بھی کمزور، لیکن تقلیدی ایمان سے بہتر فرمایا تحقیقی ایمان ہے. تحقیقی ایمان سے مراد یہ ہے کہ کسی شخصیت کے کارہائے نمایاں دیکھے، اچھا فلاں شخصیت نے یہ قربانی دی ہے، یہ تحریر کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، اس وجہ سے میں ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ یہ خطیب بہت اچھے ہیں، یہ مصنف بہت اچھے ہیں، انہوں نے سوشل ویلفیئر کے کام اتنے کیے ہیں، میں اس لیے پیار کرتا ہوں. یہ ایمان تحقیقی ہے. فرمایا یہ بھی کمزور درجہ ہے، لیکن تقلیدی سے بہتر ہے، کیونکہ اس نے دلائل اکٹھے کر کے اپنا ایمان کسی کی طرف قائم کیا، محبت کی. لیکن یہ بھی حملہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کو دیکھ کے وہ ساتھ لگا ہے
کل کسی امر کسی وجہ سے وہ چیزیں نہ رہیں تو اس کا مطلب ہے محبت ختم ہو جائے گی. اگر ان چیزوں کو دیکھ کے محبت کی ہے وہ نہ ہے تو محبت ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے, اس کے بعد وہ شخص عمر رسیدہ ہو جاتا ہے, 100 بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے اب اس سے محبت ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر تحقیقی بھی محبت نہیں تھی جو قائم رہتی ہے. کوئی ہنسی صورت ہو, بڑھاپے میں اس کی صورت ہنسی نہ رہے, محبت ختم ہو جائے تو کہیں گے کہ صورت سے پیار تھا. محبت پھر بھی قائم رہے تو پھر کچھ اور ہے. سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان عبودی ہے, کہ وہ اللہ پاک محبت دل میں ڈالتا ہے, نہ وہ کسی تحقیقی امور کی طلبگار ہے, نہ وہ بھیڑ چال کو دیکھتی ہے, چاہے کوئی زمانے میں اکیلا ہی کیوں نہ کھڑا ہو اور ہر ہوا اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, ہر کوئی اس کی مخالفت ہی کیوں نہ کرتا ہو, سارا جہاں اس کے خلاف ہو جائے, آپ کی محبت پھر بھی نہ ڈگمگائے. فرمایا یہ محبت سب سے اعلیٰ درجے کی ہے جس پر پھر کوئی حملہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ محبت خدا دلوں میں ڈالتا ہے, پھر وہی نکالے تو نکالے. تو اس لیے حاضرین گرامی, اہل بیت پاک سے محبت کا درجہ ہمارا تحقیقی نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے قربانیاں یہ دی ہیں, نہیں, وہ محبت کا درجہ عبودی ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے دل میں یوں ڈال دے کہ پھر دن ہو رات ہو, پڑھے کچھ ان کے بارے نہ پڑھے, ان سے والہانہ جنونی پیار ہو, ان سے محبت کا تذکرہ ہو, ان کی محبت بری باتیں ہوں, ان کا نام سنیں تو دل مچل اٹھے, امام عالی مقام یاد آئیں تو آنکھیں چھلک جائیں, اس طرح سے محبت ہو جائے. تو یہ وہ محبت ہوگی جو اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے. اور یہی طریقہ پھر اپنے مشائخ اہل اللہ صلحاء قائدین کے ساتھ ہے کہ جو نیکی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں اپنے ایمان اور محبت کو اعلیٰ درجے پر قائم کریں, نہ تقلیدی رہنے دیں نہ تحقیقی رہنے دیں. سارا جہاں کیوں نہ مخالفت کر رہا ہو, اگر ہے محبت تو ہے, پھر ڈٹ کے اس کے ساتھ جم کے کھڑے رہے. تو آج یوم عاشورہ کے اس دن کا پیغام غیرت اور حریت سے جینا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار سے والہانہ محبت کرنا ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو, ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں اللہ پاک عمر بھر ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.